نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 256 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں زبردستی دین کے معاملے میں بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اب جو کوئی نہ ماننے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لائے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ یعنی اسلام کا حق ہونا دلائل کے ساتھ واضح ہو چکا ہے۔ فرمایا لا اکراہ، تو اکراہ غیر پسندیدہ چیز پر مجبور کرنے سے ہوتا ہے، اور جب اسلام کی خوبی یقیناً ثابت ہے تو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد یعنی اسلام قبول کر لے تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا۔ اسلام کو مضبوط پکڑنے والا کیونکہ ہلاکت اور محرومی سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے اس کو ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دی جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تھام کر گرنے سے معمون رہتا ہے، اور جس طرح ایسی رسی کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں، اسی طرح اسلام میں کسی قسم کی ہلاکت اور خسران نہیں ہے، اور خود کوئی اسلام کو ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے۔ یعنی جس نے اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس آیت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں جہاد اور قتال کی تعلیم اس کے معارض ہے، تو لوگوں کی یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں جہاد اور قتال کی تعلیم لوگوں کو قبول اسلام پر مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے، ورنہ جزیہ لے کر کفار کو اپنی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرنے کے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے، بلکہ یہ دفع فساد کے لیے ہے، یعنی فساد کو روکنے کے لیے، کہ فساد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد نفرت ہے فساد سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا زمین میں فساد مت کرو، اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ کافروں کے اوپر، بغیر ایمان والوں کے اوپر زبردستی نہیں ہے کہ ان پر زبردستی کی جائے کہ وہ ایمان لے کے آئیں۔ ہاں، مسلمانوں کو زبردستی کسی بات کے لیے منایا جا سکتا ہے، یعنی حکومت کا کام ہے کہ مسلمانوں کو زبردستی اسلامی عمل کے لیے مجبور کرے۔ تو اس آیت کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، کہ کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، انہیں اسلام کے احکام بتائے جائیں گے، ہدایت کی باتیں بتائی جائیں گی، انہیں شوق دلایا جائے گا، تو پھر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو پھر بتانے والے کو، دین کے داعی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حد درجہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح فرما دیے ہیں، تاہم کفر و شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جبر و اکراه سے مختلف چیز ہے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں روڑا بنی ہوئی ہے، تاکہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے، کیونکہ روڑا بننے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی ہیں اور ابھرتی رہیں گی۔
اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا ہے اور فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کر لیں۔ اور کیونکہ دین اسلام آنے کے بعد لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے تھے، ایک جماعت نے اسلام قبول کیا اور طاغوت کا انکار کیا تو اس نے دین کی اصل اور بنیاد کو مضبوطی سے تھام لیا، اور دوسرے لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور طاغوتی طاقتوں سے رشتہ برابر جاری کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ اب جب ایک شخص اپنی مرضی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خدا نخواستہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے پھر جاتا ہے، تو پھر اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ پھر اس کے لیے اور حکم ہے، اور ایک مسلمان چوری کرتا ہے تو اس کے لیے شرعی حکم ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے رجم کر دیا جائے۔ شادی کے بغیر والا زنا کرتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے تو اگر وہ الزام جھوٹا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو اس طرح کی سزائیں مسلمانوں کے لیے تو زبردستی ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے بغیر جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں، کافر ہیں، بے دین ہیں، ان پر اس طرح کی زبردستی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ اور مسلمانوں کے گناہوں پر ان کو سزا دینا، یعنی ان کے ہاتھ کاٹ دینا یا کوڑے لگانا یا سنسار کر دینا، دنیا میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ہیں، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اس طرح کے گناہ کے کام نہ کریں۔ یہ حد مسلمانوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے بھی ہیں اور اس لیے بھی کہ وہ دنیا ہی میں پاک ہو جائیں، ان کے گناہوں کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل جائے، کیونکہ آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ اور یہ سزا دینا بھی حکومت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ قانون کو ہاتھ میں لینا عوام کا کام نہیں کہ کسی نے چوری کی یا زنا کی تو خود ہی اس کے لیے سزا مقرر کر دے، یا کوئی دین سے پھر گیا تو خود ہی اس کو قتل کر دے۔ یہ کام حکومت کرے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے انصار میں سے اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اس کو یہودی بنا دے گی۔ پھر جب بنو نذیر کے یہود کو جلا وطن کیا گیا تو وہ ان میں انصار کے کئی لڑکے بھی تھے۔ انصار نے کہا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو زبردستی مسلمان بنائیں گے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا اکراہ فی الدین، کہ نہیں زبردستی دین میں۔ فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت سے مراد کسی چیز کا اپنی حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ تمام باطل معبود طاغوت ہیں، کیونکہ انہیں حد سے بڑھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر کر دیا گیا ہے۔ شیطان کو بھی اس لیے طاغوت کہتے ہیں جو شخص لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے، وہ بھی طاغوت ہی ہے۔ اور رسی کے بارے میں آیت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، باغ کے وسط میں ایک ستون ہے اور اس ستون کے اوپر والے حصہ پر ایک حلقہ ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا اس پر چڑھو، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ اتنے میں ایک خادم آیا، اس نے میرے کپڑے اٹھائے تو میں اس ستون پر چڑھ گیا اور اس حلقہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب میں جاگا تو اس وقت تک میں اس حلقہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باغ اسلام ہے، وہ ستون اسلام کا ستون ہے، اور وہ حلقہ العروۃ الوثقی یعنی مضبوط کڑا ہے۔ اور اے عبداللہ تم اسلام کو مضبوطی سے پکڑے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یعنی آنکھ کھلنے تک انہوں نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ موت تک، ان کی وفات تک وہ اسلام پر قائم رہے اور مضبوطی سے اسلام کو پکڑے ہوئے رہے۔ اللہم اجعلنا منہ۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔
لا نہیں اکراہ کوئی زبردستی فی الدین دین میں، قد تحقیق تبین واضح ہو چکی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمان پس جو کوئی یکفر انکار کرے بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن اور وہ ایمان لے آئے باللہ اللہ پر، فقد تو یقیناً استمسک اس نے تھام لیا، بالعروہ کڑے کو، الوثقی جو کہ مضبوط ہے، لا انفصام کہ نہیں ممکن ٹوٹنا اس کا، لہا اس کا، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔